خداوند متعال کا ایک دستور ہے، قانون ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جس میں خالق نے خود اعلان فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا قرآن میں ذکر نہ ہوا ہو۔ اور اس قرآن کی کچھ آیات جو ہم نہ سمجھ پائے، سمجھنے سے قاصر تھے، اس کے لیے خالق کائنات نے ہمیں سمجھانے والے بھی عطا کیے۔ ظاہر ہے قانون ہے تو قانون دان بھی ہونا چاہیے جو قانون سے واقف ہو۔ پاکستان تو خیر ایک جنگل بنا ہوا ہے، جیسے تیسے کر کے آپ کرتے جائیں، اور باقی ممالک میں پارلیمنٹ میں وہی آدمی آ سکتا ہے جو ملک کے تمام قوانین سے واقف ہو۔ تو اب یہاں بھی قرآن پاک میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے جو پوری رات بیچارہ کھڑا رہا، شبینہ پڑھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، اس کو کیا پتہ کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ مہینہ ختم ہوگا، قرآن ختم ہوگا، پیسے ملیں گے، مٹھائی ملے گی، کپڑے ملیں گے، ختم پڑے جائیں گے، ہم لے کے چلے جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا قرآن کو سمجھ پائے گا؟ وہ کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت کو سمجھ پائے گا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو کیسے سمجھ پائے گا؟ اور نہ ہی یہ سازش تھی، معاف کیجئے گا ترمذی صاحب توجہ فرما رہے ہیں، یہ سازش تھی کہ لوگوں کو قرآن حفظ کرنے کا بڑا ثواب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں نفی نہیں کر رہا۔ اس لائن پہ لگا دیا گیا کہ پڑھتے رہیں، الفاظ کو پڑھیں، ان کو سمجھ نہ پائیں۔ اگر یہ قرآن کو سمجھ گئے تو ان کو وارثان قرآن بھی سمجھ آ جائیں گے، اور اسی سے تو ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے یہ دور رہے۔ امام آپ کو پتہ ہے، چوتھے امام علیہ السلام نے جب شام کے بازار میں، یا یزید کے دربار کا واقعہ ہے، جب کسی نے کہا کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے، تو امام نے فرمایا کیا تو نے آیت پڑھی ہے قرآن میں انما یرید اللہ؟ وہ ہم ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کی آیت پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا وہ ہم ہیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم کی آیت پڑھی ہے، مباہلہ کہاں پڑھی ہے؟ کہا وہ مباہلہ میں جانے والے ہمارے اجداد تھے۔ ساری آیات امام پڑھتے گئے اور بتاتے گئے، تو اب اس کو سمجھ آئی کہ قرآن کی آیات کے کچھ مصادیق ہیں جو اس میں شامل ہیں آیات میں، وہ کون ہیں سمجھ آ جائے تو پھر تو لوگ ادھر چلے جائیں گے۔ اور پھر بڑی بات ہے، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے۔ دو تفسیریں ہیں اس مرد کی، یہ سنی عالم دین ہے۔ ایک تفسیر جلالین ہے اور ایک تفسیر در منصور ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کی، وَآذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کچھ گھر ایسے ہیں جن میں اللہ کا گھر ذکر ہوتا ہے اور اس ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ ابن مردوے ایک سنی عالم دین ہے، اس کا نام احمد بن ابو بکر ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص علی ابن ابی طالب
وہ چیزیں جو علی کے ساتھ خاص ہیں، اور پھر قرآن کی آیات کو یہ لے کے آیا ہے، روایات کو لے کے آیا ہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ ابن مردوے یہی کتاب والا، اس سے روایت نقل کی ہے اس نے کہ پیغمبر اسلام تشریف فرماتے اسی آیت کی تفسیر میں، وَفِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، تفسیر کرتے کرتے اور بھی بہت ساری باتیں کی، یہاں آ کر کہتے پیغمبر اسلام تشریف فرماتے۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا بیوت الانبیاء والاولیاء والصالحین، انبیاء کے گھر اس سے مراد ہے، اولیاء کے گھر مراد ہیں، اوصیاء کے گھر مراد ہیں، نیک لوگوں کے گھر مراد ہیں، ومساجد بیوت اللہ، مساجد بھی اللہ کا گھر ہے جن میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جہاں پہ بیٹھے تھے وہاں سے علی و فاطمہ کا گھر قریب تھا، توجہ فرمائیے۔ اب یہ صاحب ہیں تو صاحبی، پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا۔ باہر یہ صاحب پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا حال بیت علی و فاطمہ من ہذہ البیوت، کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ پیغمبر نے زبان سے نہیں کہا، پیغمبر نے ہاتھ بھی بلند کیا اور زبان سے بھی کہا، بل بیت علی و فاطمہ افضل البیوت، بلکہ علی و فاطمہ کا گھر ان تمام گھروں سے افضل گھر ہے اور افضل مصداق ہے۔ اب یہ تو اب گھر کیوں، ہاتھ کیوں بلند کیا؟ اس لیے تاکہ کسی اور علی اور فاطمہ کی بات نہ سمجھ لی جائے، کیونکہ مسلمانوں کا حافظہ بڑا خراب ہے۔